سوشل میڈیا نیریٹو وار جو ہے وہ ابھی بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے. سوال کسی کا نہ رکنا. ہمارے آرٹسٹ کو, ہمارے یوتھ کو جو ہے ہم ان کی سوچ پہ بین لگا رہے ہیں. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون. دس از حسیم ملک فرام میٹ پاکستان. ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ میرے ساتھ جو خاص مہمان موجود ہیں, شی از ڈیپٹی سیکرٹری فار انفارمیشن فار پیپلز پارٹی پنجاب. اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ون آف دی آرگنائزر آف عورت مارچ ہیں رہی ہیں. اپنے انٹروڈکشن کو میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا, ڈائریکٹ ان کی طرف لے کے جاؤں گا. مس نایاب گوہر جان صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک الحمد للہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو فار ہیونگ می. میم ہمارا جو اس کا پوڈ کاسٹ کا جو فارمیٹ ہوتا ہے نا, اٹس ٹوٹلی ون آن ون. اس میں ہم ساری گپ شپ کر سکتے ہیں, کیجول ہو گئے. تو ہم نے آج جو لوگ نہیں جانتے آپ کے بارے میں, ہم نے وہ ساری باتیں کرنی ہیں کہ ہاؤ نایاب گوہر جان از لائک, اور ان کا پولیٹیکل جرنی کیسے اسٹارٹ ہوا, ان کی اسٹڈیز کیا تھی, ان کی ہابیز کیا ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں جوائن کیا, فیوچر کے گولز کیا ہیں, ایمبیشنز کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم اسٹارٹ یہاں سے کریں گے کہ آپ پیدا کہاں ہوئیں؟ میں پیدا لاہور میں ہوئی. لاہور میں ہوئی. اچھا, لگتا ہے ایسے جیسے آپ کا نام ہے, لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ کا بیک گراؤنڈ جو آپ کے انسیسٹرز ہیں وہ شاید کے پی والی سائڈ سے ہیں, بلوچستان والی سائڈ سے ہیں, جیسے نایاب گوہر جان ہے نا. نہیں, میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں اسٹوری کیا ہے. سو بیسکلی میرے جو والد صاحب ہیں وہ شاعر ہیں, وہ ایک پولیٹیکل انقلابی شاعر ہیں. تو ان کا جو تخلص تھا, جو ان کا پوئٹ نیم جسے کہتے ہیں, دیٹ از جان. دیٹ از ناٹ ہز ایکچوئل نیم. تو وہ پھر ہم نے بھی آگے سے انہیریٹ کیا. تو وہ بھی پنجابی ہیں, میں بھی پنجابی ہوں, لیکن یہ ان کے پوئٹک جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے یہ نام ہے. اچھا, آپ کو ویسے دیکھ کے ایسے لگتا ہے آئدر یو آر فرام نارتھ آف دی پاکستان یا کشمیر والی سائڈ سے, لیکن وہ جو ایک متھ بنا ہوا تھا نا, جو ایک مسکنسیپشن تھا, وہ توڑ دیا. دل سے لاہوری ہیں آپ؟ بالکل لاہوری ہوں, پنجابی. لاہور میں پیدا ہوئی اور ایجوکیشن کہاں سے اسٹارٹ کی, بچپن کیسا تھا آپ کا؟ بچپن میں بیسکلی اپ انٹل سارٹ آف یونیورسٹی سے پہلے جو اسکولنگ تھی میری وہ لاہور میں تھی, ایل جی ایس میں تھی. اس کے بعد میں انڈر گریڈ کے لیے میں لمز گئی, اور اس کے بعد ماسٹرز کے لیے میں لنڈن اسکول آف اکنامکس گئی. اس کے بعد میں واپس آئی اور میں نے مطلب کام شروع کیا. کچھ ایکٹیویزم بھی تھا, کچھ اور اپنا کام تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پچھلے سال میری زندگی میں جو یہ بڑا ٹرن آیا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی میں نے جوائن کی. پاکستان پیپلز پارٹی کو تو جوائن کر لیا, اس کے بارے میں آپ سے اور بھی باتیں کروں گا. بٹ باہر گئے, باہر جا کے پڑھا, وہاں جا کے کیا سیکھا؟ کیونکہ جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں اور طرح سے معاشرہ ہمارا ڈفرینٹ ہے, ہمیں ڈفرینٹ سرکمسٹانسز دیکھنے کو ملتے ہیں, پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی. لیکن آل ٹوگیدر جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہو, وہاں پہ جا کے پڑھتے ہو, دیکھتے ہو, تو وہ آپ کے جو کتنی براڈر سینس, آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے اس کو کیسے تبدیل کرتا ہے اپنے ملک کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. سب سے پہلی چیز جو پاکستانیوں کو پتہ لگتی ہے جب ہم باہر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں, اور ہمیں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. ایک ہی معاشرے میں ڈائیورس سوچ, ہر طرح ڈائیورس ریشلی, ایتھنیسٹی, جینڈر, ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر طرح کے خیالات رکھنے والے لوگ ہیں. اور کوئی بھی کسی کے اوپر کچھ امپوز اگر نہ کرے اور سب اگر مل کر رہیں, تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم بھی ایسے کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. کاش ہم بھی ایک دوسرے پر اپنی سوچ امپوز نہ کرتے, کاش ہم بھی اتنی ڈویژن کا شکار نہ ہوتے, کاش ہم ڈرتے نہ اپنے ڈفرینسز سے. تو جب میں باہر تھی, آف کورس اچھا برا ہر جگہ ہے, آپ کو اپنا ملک یاد بھی آتا ہے, بہت ساری چیزوں میں مجھے یاد بھی آتا تھا, لیکن ایک دو چیزیں جن میں واضح فرق تھا. ایک تو ظاہر ہے کیونکہ میں خاتون ہوں, تو وہاں پر جو پبلک اسپیسز کے اندر آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا, آپ زیادہ سیف فیل کرتے ہیں, اور آپ کو زیادہ خواتین اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہر طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. آپ ٹرین پہ جاؤ تو آپ کو ہر طبقے کے لوگ نظر آتے ہیں, ہر ملک سے لوگ نظر آتے ہیں, مختلف, اور کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے. آف کورس بہت ہی زیادہ میں روزی پکچر نہیں دینا چاہتی, بیکاز اختلافات اور کلیشز وہاں بھی ہوتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج جو ہے وہ جہاں میں گئی, کیونکہ وہ ایک ڈائیورس شہر ہے, ایک جمہوری شہر ہے, تو یہ مجھے چیز سب سے زیادہ اچھی لگی کہ مختلف طرح کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں.
اور یہی پاکستانی یہاں پہ تو اپنی جو ول یا اپنی ایک سوچ, اپنے جو تھاٹس, اپنے خیالات دوسرے پہ انفورس یا امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ وین وی سی دیم موونگ ٹو ابراڈ, وہاں پہ جا کے سب وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, انسان بنے ہوتے ہیں, بندے کے بچے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کر نہیں سکتے ادھر اس طرح سے. رول آف لا جو ہے اس کی اٹس ناٹ جسٹ رول آف لا, آئی تھنک اٹس ڈیپر دین دیٹ کہ سوشل فیبرک کے اندر ہی صرف یہ بات نہیں ہے کہ ریاست آ کے امپوز کرتی ہے, اوور ٹائم وہ چیزیں معاشرے کے اندر بھی اور معاشرتی رویوں کے اندر بھی جو ہیں وہ اتنی سولیڈیفائی ہو گئی ہیں. آئی تھنک کہ کوئی لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ سڑک پہ بیٹھے کسی نے جو بھی لباس پہنا ہے یا کچھ بھی, کہ اس کا حق ہے کہ وہ جا کر اس کو یہ کہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو. یہ سوچ جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ان کافی معاشروں سے نکل چکی ہے, اور انفارچونیٹلی پاکستان ابھی بھی ان معاشروں میں سے ایک ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کے اوپر امپوز کرنے والی سوچ ابھی بھی ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ سب بچوں کو کہا جاتا ہے یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, اگر کوئی تیسرا چوتھا آپشن ہے وہ یا تو یہ ہے کہ بیوروکریٹ بن جائیں, سی ایس ایس کر لیں, یا فوجی بن جائیں. پھر ایک پانچواں آپشن یہ آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے پڑھائی کے لیے اس کو باہر بھیج دیتے ہیں, وہاں پہ جائے گا, اپنا بھی کریئر سیٹ ہو جائے گا, بعد میں کل کو بچے ہو جائیں گے, ان کی لائف بھی بن جائے گی. تو آپ گئیں باہر پڑھنے کے لیے, تو مائنڈ میں پہلے سے ہی تھا کہ باہر پڑھنے جانا ہے, یا مطلب مزید گروم کرنے کے لیے اور وہاں پہ جا کے کام شام کیا, پھر واپس آنے کی کیا وجہ بنی؟ وہاں پر ایکچولی پلان تو ڈیفینیٹلی تھا. میری تو جو ساری ایجوکیشن ہے وہ ساری سوشل سائنسز کے اندر ہے, تو اس لیے یہ جو ڈاکٹر انجینئر والے لوگ ہیں ان سے میرا تعلق نہیں ہے. کلیئرٹی شروع سے تھی کہ یہی پڑھنا ہے؟ ہاں جی, آئی سپوز کہ فیملی کے اندر بیک گراؤنڈ بھی اسی طرح تھا. پوری فیملی, جیسے میں نے کہا, والد صاحب میرے پوئٹ تھے, اور دونوں جو میرے پیرنٹس ہیں وہ پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں اپنی لائف میں, پولیٹیکل ورکرز رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ان کی, اور بہت ہی وہ ڈیموکریٹک مائنڈیڈ اور پروگریسو قسم کے لوگ ہیں, تو انہوں نے کبھی یہ امپوز نہیں کیا. سو ان کے تینوں بچوں نے جو ہے وہ یہ ٹریڈیشنل پاتھس اس طرح سے فالو نہیں کیے. میں جو ہوں, مجھے بھی یہی تھا کہ سوشل سائنس میں اور پالیٹکس میں انٹرسٹ تھا, پولیٹیکل سائنس میں انٹرسٹ تھا, تو میں نے اس میں ڈگری کی. اس کے بعد میں باہر گئی, اور واپس آنے کی وجہ ٹو بی ویری آنیسٹ یہی تھی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اتنے پریولیجڈ ہو کہ آپ کے پاس کچھ ہے دینے کو پاکستان کو, تو آپ کو واپس آ کے کچھ کوشش ضرور کرنی چاہیے. آگے تو واٹ ایور ہیپنز از واٹ ایور ہیپنز, لیکن واپس آ کے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا آئی تھنک ضروری ہے. اینڈ یور پیرنٹس آر آلسو پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی؟ My father is actually yeah, both of them are part of People's Party. کارکن رہے ہیں بہت دیر سے. پہلے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جو میرے فادر تھے وہ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھے اور بہت بڑے فالوور تھے بھٹو صاحب کے بھی. انفیکٹ ان کی ایک دفعہ کلیش ہوا تھا ضیاء الحق کے سپورٹرز کے ساتھ, جس کے اندر وہ بہت بیڈلی انجر ہوئے, اور وہ ان کی ٹانگیں بازو توڑ دی گئیں, اور وہ بہت دیر ہاسپٹل میں رہے. When did this happen? کس ایئر میں؟ This was I think somewhere around the late 70s, early 80s. I can confirm that for you. But یہ ہے کہ یہ تو اس وجہ سے ان کا ایک پرانا جو ہے وہ لیننگ ہمیشہ سے پروگریسو تھے, اینٹی اتھارٹیری, اینٹی ڈکٹیٹر تھے بیسکلی. اور تو میرے دونوں جو پیرنٹس ہیں ان کی بہت فرملی اس طرح کے کچھ بلیفس ہیں, پروگریسو بلیفس ہیں, لبرل ویوز ہیں. تو اور پارٹی کے لیے ورکرز رہے ہیں, کارکنان ہیں, اور جتنا کچھ وہ کر سکے, مطلب آئی ووڈنٹ کال دیم obviously politicians because they are not in the mainstream اس طرح سے, لیکن پولیٹیکل ورکرز رہے پارٹی. اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 3 بہن بھائی. سب آپ سب میں سے بڑی ہیں؟ نہیں, میں سب سے چھوٹی ہوں. سب سے آپ, یعنی وہ آپ کا وہ نمبر ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے, اس کو ویسے بڑا لاڈ پیار کیا جاتا ہے, وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے, تو آپ وہ ہیں. جی جی ٹھیک ہے. پاکستان واپس آ گئے, اینڈ وائی ڈڈ یو جوائن پاکستان پیپلز پارٹی؟ جب ایک, اور یہ آپ نے کس سن میں جوائن کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ اٹس جسٹ بن لائک 7 months, پچھلے سال. جی. ایسا ہم دیکھ رہے ہیں اور بھی پارٹیز ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کی تو خیر بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے. تو ان پارٹیز کی آئیڈیالوجی سمجھ نہیں آئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک فیملی بیک گراؤنڈ تھا, یا ان کی آئیڈیالوجی بھی آپ کی آئیڈیالوجی سے میچ کی, اس وجہ سے اس کو جوائن کیا؟ آئی تھنک اٹس اے بٹ آف بوتھ.
کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ, اگر میں اپنے آپ کو ایک ورڈ میں اس طرح سے ڈسکرائب کروں تو دیٹ وڈ بی کہ آئی ایم اے ڈیموکریٹ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر جو پولیٹیکل کرائسس, اکنامک کرائسس, گورننس کرائسس, اس کا حل جو ہے وہ جمہوریت میں ہے اور وہ جمہوری پروسیس کو آگے چلنے دینے میں ہے. یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ دا سولوشن ٹو بیڈ ڈیموکریسی از آلسو مور ڈیموکریسی, ناٹ ڈکٹیٹرشپ. اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کا یہ ایک فنڈامنٹل بلیف سسٹم ہو تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اور چیزیں آتی ہیں. جب آپ جمہوریت پسند ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پھر پروگریسو بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ امپوز نہیں کرنا چاہتے اپنی سوچ, آپ مذہب کے سیاسی استعمال جس طرح سے یہاں کیا جاتا ہے اس کے خلاف ہوتے ہیں, آپ خواتین اور باقی جو مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس کے لیے آپ کو اسپیشل ہمدردی ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک پروگریسو لبرل مائنڈڈ سوچ والے جتنے بھی لوگ ہیں اور جمہوری سوچ والے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو آف کورس پیپلز پارٹی از دی اونلی آپشن اینڈ دا بیسٹ آپشن. تو ایک تو آف کورس فیملی کا بھی تھا, لیکن ساتھ ساتھ میرا اپنا جو, اگر میں یہ سمجھوں کہ میرا سب سے زیادہ الائنمنٹ کس کے ساتھ ہوتا ہے تو دیٹس پیپلز پارٹی. آپ کے اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ آپ کے والد صاحب نے ایک کوئی پوئٹری بھی لکھی ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. وہ کون سی پوئٹری تھی اور اس میں بتایا کیا گیا تھا؟ تھوڑا اس پہ بھی ریفلیکٹ. جی, ایک بہت ایکچولی بہت مشہور نظم ہے, آئی تھنک ہر کسی نے سنی ہوگی, اس کا نام ہے میں باغی ہوں. بی بی نے خود بھی جی, بی بی نے خود بھی کافی دفعہ اس کو پڑھا بھی تھا مختلف اوکیزنس پر. تو وہ میرے والد صاحب نے لکھی تھی, اور اس وقت اگر آپ کانٹیکس دیکھیں اور اگر آپ اس کو پڑھیں, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کے اندر دو ہی مین سارٹ آف ڈویژنز ہیں. اٹ از اونلی بٹوین کہ جو کہہ لیں ان ڈیموکریٹک فورسز ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ, ریاست, بہت ساری اس طرح کی فورسز ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ان فورسز سے لڑا جائے اور تھوڑا سا آگے بڑھا جائے. تو یہ جو بنیادی یہ جو اختلاف ہے, یہ جو بنیادی اسٹرگل ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ نظم جو ہے وہ اس کو سب سے بہتر انکیپسولیٹ کرتی ہے. کہ اور پھر جس طرح سے اب دیکھیں جو ہماری جنریشن ہے وہ شاید ان چیزوں کو بہت لائٹلی لیتی ہے کہ سو واٹ ڈیموکریسی, سو واٹ, مطلب اس طرح سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے. کیونکہ آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم اپنے آئین کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے بہت سارے ایسے حقوق ہیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, وہ ہمیں آمروں نے تو نہیں دیا نا, وہ ہمیں جمہوری جماعتوں نے دیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ دس از اے ویری امپورٹنٹ. اور اس نظم کے اندر جو یہ ایک پرانا, اب تو ہماری مجھے لگتا ہے کہ پوری ہسٹری کا نچوڑ یہی ہے, تو اس کے اندر میرے لیے ایٹ لیسٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور بی بی شہید کی یہ پسندیدہ نظموں میں سے ایک تھی, اور انہوں نے جو اس کا آخری سارٹ آف آخری چند لائنیں ہیں وہ سب سے زیادہ ان کو پڑھا کرتی تھیں, جس میں وہ یہ کہتی تھیں کہ میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے, میرے سر پہ ظلم کا پھندا ہے, میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں, میں موت کی خاطر زندہ ہوں. تو یہ والی جو, اور میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں, میں باغی ہوں. اور انہوں نے کئی مرتبہ, ہم خود بھی بچے تھے جس ٹائم میں نے یہ دیکھی تھی ٹی وی پہ, تو اکثر بی بی شہید یہ پڑھتے ہوئے میں ریسائٹ کرتے ہوئے نظر آتی تھی. کئی مرتبہ میں نے خود اپنے ویژولز ٹی وی پہ دیکھے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے جوائن کر لی, ایز اے ینگ لیڈر, ایز یوتھ آپ نے پالیٹکس جوائن کیا. اب آج کے جو پاکستان آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں, بہت سے اکنامک مسائل ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, پھر ٹیررزم دوبارہ آ گیا ہے, تو آپ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہیں, مطلب ملک کے حالات کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ بالکل, دیکھیں اگین میں جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ جو ایک پرانا سارٹ آف ایک تضاد ہے بٹوین ٹو ٹائپس آف تھنکنگ, میں تو پاکستان کی تاریخ کو اسی طرح ہی دیکھتی ہوں کہ جب کوئی اس طرح کا تھوڑا سا ریلیٹیولی اسٹیبل وقت آتا ہے جہاں پر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بڑھنے لگتی ہیں, ڈیولپ ہونے لگتی ہیں, میچور ہونے لگتی ہیں, ایک اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہوتا ہے ایک حکومت سے دوسری حکومت پہ, تو تب کچھ ایسے عناصر ہیں ہمارے ملک میں مس ایڈونچر کہہ سکتے ہیں, مس ایڈونچر ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں دو چیزیں ہیں. دیکھیں ایک تو
یہ بہت سالوں کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا نتیجہ ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ہم جہاں پر ہیں, مور دین اکنامک اور گورننس کرائسس, میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل کرائسس ہے. کیونکہ جب لوگ ہنستے ہیں نا, جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت, تو دیکھیں اس کا ایکچوئل عملی آپ کو جو نتائج نظر آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب اسمبلیز چلتی ہیں, جب پولیٹیکل پارٹیز میچور ہوتی ہیں, تو پولیٹیکل لیڈرز آپس میں بیٹھتے ہیں, کنسنسس ہوتا ہے, کیوس کم ہوتا ہے, پالیسی میکنگ کے اوپر جو ہے وہ ٹیبل پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد ایسے نہیں ہوتا کہ سینٹر اور صوبے جو ہے وہ آپس میں لڑے ہیں اور ایک دوسرے کو کلیش چل رہا ہے. بالکل. سو میرے نزدیک جو یہ بیسک جو ایشو ہے, آف کورس بیڈ گورننس تو وہ ایک اس کا کانسیکوینس ہے, لیکن کیونکہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی پہلے بھی ہوئی, لیکن پچھلے چند سالوں میں بہت اگریسولی کی گئی, اس کے بعد جو لوگ آئے, مسئلہ یہ تھا کہ نہ صرف وہ پولیٹیکلی انجینئر طریقے سے آئے تھے, لیکن آنے کے بعد بھی ان کے اندر میچورٹی نہیں آئی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو اب ہم جیسے تیسے کر کے آ گئے ہیں, لیکن اب تو وقت آ گیا لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا, کسی چیز پہ بات کرنے کا. اگر آپ نے صرف کیوس کریٹ کرنا ہے, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ آپ کے پاس کوئی پلان بھی نہیں تھا, بیڈ گورننس بھی تھی, بہت سارے اس طرح کے معاہدے آپ نے سائن کیے جو کہ جن کی وجہ سے اب ہم بہت بڑے ایک پرابلم میں ہیں. سو آئی تھنک کہ جو یہ بریک ڈاؤن ہوا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا, نیشنل کنسنسس کا, جس میں جو کیوٹک سیاسی جماعتیں ہیں, جو ریئیکشنری سیاسی جماعتیں ہیں, جو پسند کرتی ہیں لڑائی جھگڑا, ان کا سب سے بڑا اس میں رول ہے. اور میچور پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو جوڑے توڑے نہیں. اینڈ سو اس وقت ایک بہت بڑا ہمارے پاس ٹاسک ہے کہ ہم کس طرح سے مختلف لوگوں کو, مختلف اسٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پہ لے کر آتے ہیں, کنسنسس بلڈ کرتے ہیں. اور اکنامک چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں, بٹ اگین آئی تھنک اس کا تعلق بھی پولیٹیکل. اب دیکھیں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. باہر کے جو لوگ ہیں, انویسٹرز ہیں یا چاہے IMF ہے, ان کو کیا تاثر ملے گا جب 2 اسمبلیز ڈیزالو ہو رہی ہوں گی, اور ان کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ تو پولیٹیکل کیوس ہے. ان کو کیا تاثر ملے گا جب خیبر پختونخوا کے ایک منسٹر جو ہے وہ ان کو لیٹر لکھیں گے کہ آپ جو ہے وہ لون جو ہے وہ مت دیں ان کو. کیا تاثر ملے گا جب فارن منسٹر جاتے ہیں, پلیجز لے کر آتے ہیں, پیسے آتے ہیں, تو ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ نیچے یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پیسے نہیں دینے. سو دس از دا پرابلم, اٹ از کیوس. اینڈ یہ لڑائی جھگڑا فساد, ہمیں سب سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے. اور میں ایکچولی یہ سمجھتی ہوں کہ آگے اس سے آگے جو چیزیں ہیں وہ خود ہی اسموتھ ہونا شروع ہو جائیں. اور لگتا ہے ان کرنٹ سیناریو جو بھی چلنے لگا ہوا ہے, 2 اسمبلیاں تحلیل ایک ہو چکی ہے, دوسری کی باتیں ہو رہی ہیں, لگ رہا ہے کہ سب مل کے بیٹھیں گے اور بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. کیونکہ ہم اگر تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب ٹھیک ہے, ان کی پاپولیرٹی ہے, ہائی پہ جیسے بھی ہے, ہر جو ایک پارٹی ہوتی ہے اس کا ایک ٹائم چل رہا ہوتا ہے. اس وقت ان لوگوں کی ویو چل رہی ہے. لگتا ہے کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں گے مطلب دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, جسٹ فار دی سیک آف کنٹری کہ یار ملک جو ہے اس کو ہم بہتری کی پٹری پہ ڈالیں. دیکھیے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس سے تو میں بالکل بھی کوئی پازیٹیو پریڈکشن آپ کو نہیں دے سکتی, کیونکہ انہوں نے اپنی ذات اور اپنا جو اسٹائل آف پالیٹکس ہے جو کہ ایجیٹیشنل ہے اور جس میں لڑائی اور فساد زیادہ ہے, اس کو ترجیح دی ہے ہمیشہ. اگر آپ 2014 میں دیکھیں تو اس وقت بہت امپورٹنٹ وزٹس تھے سی پیک سے ریلیٹڈ, جب یہ اپنے دھرنے کر رہے تھے, اور انہوں نے اس وقت بھی اس کو جو ہے یہ نہیں سوچا کہ اس وقت ہم ملک کی معیشت کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. ابھی بھی میں نے آپ کو ایگزامپلس دیے جس طرح سے انہوں نے IMF میں کیا اور بہت ڈونیشن ڈرائیوز کے دوران کیا. سو انفارچونیٹلی اب ان کی جو پالیٹکس بن چکی ہے, انفارچونیٹلی ان کے سپورٹرز بھی یہ پالیٹکس پسند کرتے ہیں کہ مار دو, لٹکا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, وائلنس, ان میں ایجیٹیشن بہت زیادہ آ گیا. اگر وہ اپنے آپ کو ایک پرولونگڈ اسٹیک ہولڈر بنانا چاہتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں, تو پھر تو ان کو غور کرنا پڑے گا نا اس چیز میں. اس وقت کنسنسس بلڈنگ میں رکاوٹ نہ پیپلز پارٹی ہے, نہ PMLN ہے, نہ ان کے اتحادی ہیں. ایک جماعت ہے نا جو نہیں آ رہی بہت دیر سے,
ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے. سو کوشش ہے, آف کورس انویٹیشن تو پہلے بھی دیا تھا, وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا, فارن منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ حل کنسنسس ہے, حل پارلیمنٹ کے تھرو ہوتا ہے, حل ایسی چیزوں کے تھرو ہوتا ہے. لیکن جو ان کا سیاسی کردار اب بن چکا ہے انفارچونیٹلی, اور اس طرح کے سٹائل کے ساتھ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کوئی بھی ان کو ایڈوائس کر رہا ہے وہ ان کے ساتھ بھی کافی ایک پتہ نہیں کیا سنسیریٹی ہے یا نہیں ہے, بیکاز یہ کیسی پالیٹکس ہے کہ آپ سیلف ڈسٹرکٹ کرتے رہو. یعنی آپ کی بات سے مجھے جو سمجھ آئی ہے نا, جو مطلب جو تھاٹ میں گریب کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا نیریٹو بنا لیا, اگر وہ اف دیٹ پرٹیکولر پارٹی ڈز ناٹ اسٹک ٹو اٹ تو ان کے اپنے سپورٹرز ہی ان کو مجبور کریں گے کہ آپ نے جو ہمیں لائن دکھائی تھی آپ اس پہ وہ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, تو وہ ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اور وہ اپنے نیریٹو کے تھرو مجبور ہوئے ہیں اس سب پہ عمل درآمد کرنے کے لیے. نہیں, میں ان کو وکٹم تو بالکل نہیں سمجھتی, کیونکہ مجبور کا لفظ تو تب استعمال ہوتا ہے نا کہ جب آپ بہت معصوم ہوں. انہوں نے خود یہ نیریٹو بنایا ہے, انہوں نے خود لوگوں کو اکسایا ہے, انسائٹ کیا ہے. اب وہ اس پوائنٹ پہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ سنبھالنا چاہیں تو وہ سنبھال سکتے ہیں, اٹس ناٹ اے پرابلم. وہ پہلے کون سے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اپنے سپورٹرز پہ, ان کو سائیکلز کے خواب دکھا کے خود تو وہ ہیلی کاپٹرز پہ سواریاں کرتے ہیں, اور پہلے کہ میں کبھی پروٹوکول نہیں لوں گا, تو مطلب سرکاری خزانے میں سے جو ہے وہ اپنے پروٹوکول کے لیے وہ پیسے لیتے ہیں. سو آئی تھنک وہ کرنا چاہیں اگر سپورٹ, اپنے سپورٹرز کو یہ بتانا چاہیں کہ جی اب ہم ایک ڈفرینٹ اسٹائل آف پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, حالات ایسے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. وہ کرنا چاہتے نہیں ہیں, اس کا پرسنل بھی ریزن ہو سکتا ہے, اس کے اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ جتنے بھی معروف ہو جائیں سیاسی طور پر, اگر آپ آن دا گراؤنڈ موجود نہیں ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آئی ہوپ somebody از ٹیلنگ him that کہ نہ آپ کے پی جاتے ہیں, نہ آپ ایک دفعہ کراچی گئے کراچی کے انتخابات سے پہلے. سو what are you thinking کہ اسی طرح پوری زندگی جو ہے وہ آپ کی ایک سوشل میڈیا ہائپ کی وجہ سے پاپولیرٹی رہے گی. لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے پاسٹ. بہت زبردست شاندار پاسٹ رہا ہے, ڈومینیٹ کیا تمام صوبوں پہ. بٹ اب ہم دیکھتے ہیں, اب جیسے آپ ڈپٹی سیکرٹری فار انفارمیشن پنجاب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو یہاں پہ اتنی مطلب جو اسٹرانگ ہولڈ کبھی ہوا کرتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں, اب ایسا نہیں ہے. اب صرف مطلب اس طرح سے ہمیں منظم نظر نہیں آ رہی جیسے ہمیں سندھ میں نظر آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ میں اگری اور ڈس ایگری کروں گی. اگین ہم واپس آ جاتے ہیں اس کے اوپر جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن کے تھرو پولیٹیکل انجینئرنگ کے تھرو پولیٹیکل پارٹیز کو کٹ ٹو سائز کیا جاتا ہے. میرے خیال میں وہ اس کی نالج ہوئے بغیر آپ یہ بتا نہیں سکتے کہ کون سی پارٹی بڑی ہے اور کون سی پارٹی چھوٹی ہے. سو بات یہی ہے کہ کیونکہ پنجاب بیٹل گراؤنڈ تھا, پہلے بھی ریاست کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ یہاں پر ایسے لوگ, ایسی جماعتیں, ایسے عناصر, ایسے لوگ ہوں جو ان کے لیے امپورٹنٹ ہوں اور جو ان کے ساتھ ہوں. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے جمہوری جماعتوں کو جو ہے وہ کٹ ٹو سائز کیا گیا. اس کے بعد سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اوور آل سب کے ساتھ ہی ہوا ہے. آف کورس اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ وائلنس کے پوائنٹ آف ویو سے آئی ووڈ سے کہ سب سے زیادہ ہوا ہے ہسٹوریکلی, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے تو لیڈرز بھی اساسینیٹ ہوئے, ہمارے ورکرز بھی اساسینیٹ ہوئے. سو یہ جو پورا پروسیس ہے کہ کیسے کسی سیاسی جماعت کو توڑا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, کہیں سے ختم کیا جاتا ہے, اس میں آف کورس پیپلز پارٹی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب یہ باقیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہوا ہے, ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. 2008 کے بعد سے بہت دفعہ اس طرح کے مومنٹس آئے ہیں جن میں ایسے جو عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے وہ زیادہ معروف ہو اور کوئی بھی ایک پارٹی زیادہ بڑی ہو, جیسے ہی ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو پھر ایک دم سے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان کو چھوٹا کرنے کا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ٹرینڈ بھی دیکھنا ہے. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت ایک ینگ, وائبرنٹ, ڈائنامک لیڈر ہیں, اور پچھلے چند سالوں کے اندر آپ کو ٹرینڈ دیکھنا ہے کہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے. تو اگر آپ بائی الیکشنز کو اینالائز کریں جو پچھلے 4 سال میں ہوئے ہیں,
تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 2018 سے کمپیئرڈ ہر بائی الیکشن میں بہتر پرفارم کیا، چاہے وہ پنجاب کا بائی الیکشن ہو، چاہے وہ ناردرن ایریاز میں بائی الیکشن ہو، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں جو ابھی سندھ میں ہو رہے ہیں. پرفارمنس از گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر. سو آئی تھنک کہ ہوتا یہی ہے کہ جب تھوڑی اسپیس ملتی ہے کسی جماعت کو آرگنائز کرنے کی، اپنا میسج لانے کی، تبھی یہ چیزیں آپ کو بہتر نظر آتی ہیں. اور پنجاب کی سطح پر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی تنظیمی جو لیول کے اوپر اس وقت، کیونکہ ظاہر الیکشن ایئر بھی ہے، تو بہت سیریسنس کے ساتھ ہماری مختلف کمیٹیز بھی بنائی گئی ہیں جن کے اندر ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹس کی جا رہی ہیں. سو یہ ایک پروسیس ہے اینڈ آئی تھنک کہ ٹرینڈ اگر آپ دیکھیں تو واپس آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت ایک مزید ریوائول کی طرف جا رہی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری who is foreign minister of Pakistan as well and doing exceptionally well, وہ ایز اے باس کیسے ہیں؟ وہ ایز اے باس بھی ویسے ہی ہیں، مطلب اسمائلنگ فیس، ٹالرنٹ پرسن اور ہر کسی کی بات سننے والے. مجھے بہت دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک اینٹی پالیٹکس ایک تھنکنگ بنا دی گئی ہے جس میں سیاستدانوں کو جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں اور بہت ہی کوئی ایول قسم کے لوگ ہیں. ایکچولی جو دا نیچر آف دس جاب، جس میں آپ کو ایک دن میں مختلف طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، اپنی پارٹی کے عہدیداروں سے لے کر دوسری پارٹیز کے لوگ، اپنے حلقوں کے لوگ، سرکاری عہدوں پہ جو لوگ ہیں وہ لوگ، میڈیا کے لوگ، اگر آپ کا ٹیمپرمنٹ ویسا نہ ہو کہ آپ لوگوں سے مل کے بیٹھ کے بات کر سکیں، ان کی بات سن سکیں، تو آپ کا سیاسی کریئر بہت محدود ہوتا ہے. یو کین ناٹ بی اے سکسیزفل پولیٹیشین. سو اتنی ینگ ایج میں اگر وہ ابھرے اور پارٹی کے لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور پارٹی کے لوگ ان کو چیرش کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان کی خود کی، کیونکہ وہ ایک سیاسی مائنڈیڈ اور ایک جمہوری مائنڈیڈ انسان ہے، تو وہ لوگوں کی بات سنتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پولائٹ ہیں، اور دیٹ از ہز، جیسے آپ کو نظر آتے ویسے ہی ہیں. تو کبھی ایسے ہوا کہ کسی ایک پرٹیکولر ممبر کو انہوں نے کوئی ٹاسک دیا ہوا ہے یا انہوں کو کوئی ایسی کوئی جاب دی ہوئی کہ یار آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آج ہی ختم کرنا ہے، جب بھی یعنی کوئی ٹائم فریم میں، تو اس پہ وہ کام نہ ہوا ہو اور وہ تھوڑا بھڑکے ہوں گے؟ یہ تو آپ کو وہ لوگ بتا سکتے ہیں. میں نے تو ان کو ایکچولی ٹو بی ویری آنیسٹ ڈس موڈ یا ٹیمپر اس میں بالکل نہیں دیکھا. سو بٹ آئی کین ٹیل یو کہ بائی اینڈ لارج ہی از اے ویری calm person and a very tolerant person. اور آصف علی زرداری صاحب کیسے ہیں؟ وہ تو آف کورس سب سے زیادہ، ان سے زیادہ کام کون ہو سکتا ہے. ہی از somebody who is a constant smiling face and somebody جو کہ اگین جو وہ کہتے بھی ہیں کہ یو نو کہتے ہیں کہ میرے جو کارکن ہیں وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ایک زرداری سب سے یاری. سو ان کی جو پرسنالٹی ہے، of course a very calm person, somebody جو کہ you know, so میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس لیول پہ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں یا جس لیول پر چیئرمین صاحب انٹریکٹ کرتے ہیں، وہاں پر ان کی یہ جو اسپیکٹس ہیں ان کی پرسنالٹی کے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ یو نو زرداری صاحب اتنے کی پولیٹیکل فگر بن گئے ہیں پاکستان کی سیاست کے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیسے چلنا ہوتا ہے. یہ ویسے جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ ایک زرداری سب پہ یاری، یہ ان کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب یاروں کے یار ہیں، مطلب سب کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بڑے فراخ دل انسان ہیں. اینی ہاؤ بہت بہت مبارک ہو. ابھی جو سندھ میں لوکل باڈی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بھی ٹھیک ٹھاک سیٹیں لی ہیں. اس کے بعد جنرل الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو یعنی کوئی فیوچر پلان آپ نے اس میں کوئی ٹکٹ لیں یا پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ وہ تو پارٹی پہ آبویسلی ڈپینڈ کرتا ہے. اس وقت امیڈیٹ پلان تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹکٹ ہو یا نہ ہو، آئی تھنک جنرل الیکشن ہر پولیٹیکل ورکر کے لائف کا سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. اس میں ہمیں اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں. ہم نے اپنے پارٹی کے نیریٹو کو لوگوں تک لے کر جانا ہے، ہم نے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے، ہم نے یہ بتانا ہے کہ وائی پیپلز پارٹی. سو آئی تھنک الیکشنز ان اٹ سیلف ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور پولیٹیکل ورکر کے لیے ایک بہت ایکسائٹنگ ٹائم ہے.
آپ نے پولیٹیکل نیریٹو کی بات کی ہے. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے نیریٹو کو, اپنے بیانیے کو لوگوں تک پہنچایا جائے, افیکٹولی پہنچایا جائے جتنا ہو سکتا ہے. بٹ ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں تحریک انصاف سرپاس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دی پولیٹیکل پارٹیز. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں اتنا پیچھے کیوں نظر آتی ہے؟ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ فور فرنٹ پہ کیوں نہیں آتے, لیڈرز کیوں نہیں آتے آ کے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واٹ دے وانٹ ٹو سے, یا وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, فور فرنٹ پہ آئیں اور اپنی سوشل میڈیا کی اسپیس پہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کریں, اپنے بیانیے کو. یہ سوال کافی لوگ پوچھتے ہیں, کافی دفعہ ہم یہ ڈسکشن بھی کر چکے ہیں. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا نیریٹو وار جو ہے وہ ابھی بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے. مطلب اگر آپ 2013 کے انتخابات پہ بھی چلے جائیں تو اس طرح سے اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا, پھر 18 میں آ کے زیادہ امپورٹنٹ ہوا. سو اگین میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جیسے جیسے چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ظاہری سی بات ہے جو لوگ سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں ان کو بھی ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, اور پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور پچھلے چند مہینوں میں بھی اس کا ایک تھوڑا سا امپیکٹ لوگوں کو نظر آیا اور آگے بھی ڈیفینیٹلی نظر آئے گا. بٹ ساتھ ہی ساتھ جو ایک امپورٹنٹ بات جو میں اسٹریس کرنا چاہتی ہوں کہ ایک اسپیسیفک ٹائپ کا لیڈر ہی کیوں ہے ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جس کی سوشل میڈیا پریزنس سب سے اسٹرانگ ہوتی ہے. ایک پاپولسٹ, اتھارٹیرین, اینٹی ڈیموکریٹ, ایسا شخص جو کہ صرف دوسرے لوگوں کے خلاف نفرت انگیز مواد, یعنی وہ شخص جو کہ اپنے نیریٹو اور پروپیگنڈا کے ذریعے لوگوں کی اٹینشن لینا چاہتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو اس وقت دنیا میں ٹرینڈ ہے پاپولسٹ پالیٹکس کا, جو کہ نارمل جو پرانی جمہوری جماعتیں ہیں ان سے مختلف ہوتا ہے, کیونکہ ان کے لیے وہ اسینشل ہے. ان کے لیے لوگوں کی اٹینشن گریب کرنے کے لیے, اور روایتی سیاسی جماعتوں سے کیونکہ وہ مختلف ہوتے ہیں تو ان کی جو یہ ریسیپی ہے اس کے اندر یہ ایک اسینشیل انگریڈینٹ ہے. اس کے مختلف ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہے کیونکہ گراؤنڈ پہ اکثر ان کی جو ایکچوئل پینیٹریشن ہے وہ کم ہوتی ہے. اس کا دوسرا ریزن یہ ہے کہ جو نیریٹو ہے وہ اتنا ریوالو کرتا ہے ایک شخص کے ارد گرد اور اس کی پرسنالٹی اور ان چیزوں کے ارد گرد, اینڈ ناٹ نیسسریلی دا پارٹی بٹ ون پرسن. اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ایک بہت بڑا سینٹرلائز قسم کا ایک سسٹم ہونا جس میں ان کے قصیدے پڑھے جائیں اور اس طرح کی چیزیں ہوں. تو یہ بہت اسپیسیفک ہے ٹو دیٹ. اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل اسی طرح ایک کلٹ آف پرسنالٹی بلڈ کیا جس کے اندر سوشل میڈیا واز دا مین بیٹل گراؤنڈ. آپ انڈیا کے اندر اگر اینالائز کریں جو ٹرینڈز رہے ہیں, مودی جی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے. آپ اس کے اوپر تو بلکہ باقاعدہ ایکیڈیمک کام کیا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا کو یوز کیا. سو اس طرح کی جو سیاست ہے وہ اس کا بیٹل فرنٹ ہی سوشل میڈیا ہے. سو ہم نے بیلنس رکھنا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ سوشل میڈیا امپورٹنٹ ہے لیکن وہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا گراؤنڈ پہ آپ کی ایگزسٹنس اور پرفارمنس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پریزنس بنانی ہے لیکن وہ کلٹ آف پرسنالٹی نہیں, وہ پرفارمنس بیسڈ ہونا چاہیے, وہ آئیڈیالوجی بیسڈ ہونا چاہیے. اس کے اندر گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے لیڈر کے اوپر کوئی تنقید کرے یا آپ کی پارٹی پہ کوئی تنقید کرے تو آپ جتھوں کے اندر آ کے ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں, ٹرولز بنا. سو وہ سائنسی فرق ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ جو میچور سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ٹرولز کو جو ہے وہ انکریج کریں اور وہ کریں. یہاں سے ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا. ہم دیکھتے ہیں ساری جماعتیں انڈیسینسی کو کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا ان کے ورکر وہ اس کو پروموٹ نہیں کرتے, بٹ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غیر شائستہ زبانیں ایک دوسرے کے خلاف یوز کرتے ہیں, جو کہ کسی بھی طرح سے بائی آل مینس اچھی بات نہیں ہے. اس کے اندر اس کی وجہ سے انٹالرنس بڑھتی ہے معاشرے میں ان دا لانگ رن. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ یار چاہے جو مرضی ہو جائے,
نقصان ہوتا ہے, کچھ بھی ہے, کوئی بندہ آپ کے بارے میں کوئی بھی غلط بات بھی کرتا ہے, آپ کو انڈیسنٹ ہونا نہیں پڑنا, آپ کو انڈیسنٹ ہونا نہیں چاہیے. اس کو کنٹرول خود پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو, اپنے لوگوں کو روکنا چاہیے. آئی تھنک اس میں پیپلز پارٹی کا تو بالکل کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کس جماعت کے کارکن اور ساتھ جو عہدے دار ہیں جو بدتمیزی نہیں کرتے اور گالی گلوچ نہیں کرتے اور جن کا لیڈر اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا, دیٹ از پاکستان پیپلز پارٹی. اب باقی جو ہیں اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا پرابلم ہے, اٹس اے ٹاپ ڈاؤن پرابلم. یہ صرف کارکنان کا مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کے عہدوں کے اوپر شہباز گل ٹائپ لوگ ہوں گے اور یہاں پر فیاض الحسن چوہان صاحب اور اس طرح کے اور بہت سارے, جی شہزاد اکبر صاحب, جو کہ ایک سرکاری کیپیسٹی میں بھی جب ٹی وی پر آتے تھے یا وہ ٹویٹ کرتے تھے تو وہ گالی گلوچ بھی کرتے تھے, وہ ڈاگ وسلنگ کرتے تھے کہ اور لوگ بھی آ کر مزید گالی گلوچ کریں. اور یہ ایسا بیہیویئر, اور پھر ظاہر ہے جب ان کے جو لیڈر ہیں, دیکھیں ہمیں تو پتہ ہے تھرو کریڈیبل سورسز کہ یہ بیہیویئر انکریج, آپ روکنے کی بات کر رہے ہیں, یہ انکریج ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. سو ورنہ تو عہدوں پہ بیٹھے لوگ تو اس طرح نہیں کر سکتے نا بغیر کسی گو اہیڈ کے. تو یہ تو جو انپریسیڈنٹڈ ہے, کوئی نہ کوئی ہے جو تھپکی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہے. اگر آپ خان صاحب کی زبان جو وہ جلسوں میں استعمال کرتے ہیں, 2014 کے دھرنے میں وہ دوپٹے پہن کے نقلیں اتارتے تھے باقی سیاستدانوں کی اور ان کے فالوورز اس پہ چیئر کرتے تھے. وہ کس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف جس طرح کی زبان وہ استعمال کر چکے ہیں, شیخ رشید صاحب جس طرح کی زبان استعمال کر چکے ہیں, اتنی مسوجنسٹک جو ہے وہ زبان. اور تو ظاہری سی بات ہے جب وہ چور ڈاکو لٹیرے سے کم بات ہی نہیں کرتے کسی کے بارے میں, تو وہ آگے لوگوں کو یہی انکریجمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کو بھی ایسے بات کرنی چاہیے. اچھا, پاکستان میں ایک اور بات یہ ہے کہ ڈائنیسٹی پالیٹکس کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کا بیٹا ہی پرائم منسٹر بنے گا, چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اس میں کسی بھی ورکر نے 30 سال گزار دیے ہیں, 35 سال گزار دیے ہیں, لیکن اگر پرائم منسٹر بنے گا تو وہ اس بندے کا بیٹا بنے گا جو پہلے پرائم منسٹر رہ چکا ہے. ایسا کیوں ہے پاکستان میں, اس کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں جو ڈائناسٹک پالیٹکس کا جو سوال ہے, اگین کچھ بہت سارے لوگ, خاص طور پہ ینگ لوگ یہ بڑا سوال پوچھتے ہیں, اربن آڈینس بہت زیادہ یہ سوال پوچھتی ہے. اس کا بھی 2-3 اس کے بہت لمبا ٹاپک ہے, اس کے لیے ہمیں بہت وقت چاہیے, لیکن اگر بریفلی میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے اگین جہاں سے ہم نے شروع کیا کہ ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی, جتنی لمبی دیر ڈیموکریسی چلے گی, جتنی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز انسٹیٹیوشنلائز ہوں گی, جتنے زیادہ کنزیکٹیو الیکشنز ہوں گے, ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی نئے لوگ ابھرتے ہیں جو کہ ضروری نہیں کہ ان کا خاندان کبھی سیاست میں تھا, ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی ٹاپ اس پہ نہ ہوں, لیکن مختلف ہو سکتا ہے وہ بلدیاتی انتخابات لڑ رہے ہوں, ہو سکتا ہے وہ پروونشل لڑ رہے ہوں, لیکن نئے لوگ نکلتے ہیں. یہ بھی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سو اگین جتنی لمبی ڈیموکریسی چلے گی اتنا لمبا, آپ کو اور بھی بہت سارے ایگزامپلس ہیں کہ جو ینگ ڈیموکریسیز ہیں دنیا کے اندر, ان میں جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائنسٹیز زیادہ ہوتی. بٹ آلسو دا سیکنڈ کویسچن از کہ اگر لوگ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں, لیٹ سپوز کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ ووٹ, یہ بھی ایک اس طرح کی تھنکنگ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ سوچے بغیر ووٹ دیتے نہیں. ووٹر بہت باشعور ہوتا ہے, ووٹر حلقوں کے اندر کام دیکھ کر ووٹ دیتا ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ہر سیاستدان کا بچہ جو ہے وہ آگے آ کر بلا اس کو فکر ہی نہ ہوتی, وہ اپنے حلقوں میں جاتا ہی نہ, وہ جیت جاتا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اگر آپ اس کو اینالائز کریں, آپ لوگوں سے بات کریں, ابھی ہم نے کچھ اس طرح کے دیکھے ہیں الیکشنز جس کے اندر ایسے لوگ آمنے سامنے تھے جو سیاستدانوں کے بھی بچے تھے لیکن نہیں جیت پائے. سو اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اور اگر پرفارم کریں گے, وہ ووٹ لیں گے, تو دین آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ اس پہ بیریئر لگا سکتے ہو کہ ایسے لوگوں کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے, اوپن ہونا چاہیے.
بٹ یس میں یہ سمجھ, اور ہر طرح کے لوگ ہوتے بھی ہیں. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ صرف ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی فیملیز یا پالیٹکس میں تھیں. دیٹ از ناٹ ٹرو آلسو. اگر آپ ٹکٹ ہولڈرس کو اینالائز کریں تو ہماری تو مرکزی قیادت کے اندر اتنے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کا پہلے سیاست سے تعلق ہی نہیں تھا, وہ سول سوسائٹی سے ان کا تعلق تھا, میڈیا سے تعلق تھا, جرنلزم سے تعلق تھا, وہ فرسٹ ٹائمرز ہیں. سو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو. اور مجھے خود بھی ٹرائی کرنا چاہیے, آپ بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیے جمہوری جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 4-5 کنزیکٹیو الیکشنز کے بعد آپ کو بہت سارے نئے فیسز نظر آئیں گے, بہت ساری ایسی لوگ نظر آئیں گے جن کو, اور ان کو یہ بھی پتہ بھی لگے گا کہ دیکھیں یہ ایسے نہیں کہتے تھے یہ لوگ, الیکشنز ایکچولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, پارٹیز کا آگے بڑھنا, انسٹیٹیوشنلائز ہونا ایکچولی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک بات تو یہ بھی آتی ہے نا کہ کچھ لوگ, ایک عام فہم سی بات ہے, کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں پالیٹکس عام بندہ نہیں کر سکتا. یہاں پہ اگر پالیٹکس کرنی ہے تو آپ کے پاس ڈھیروں پیسے ہونے چاہیے, کیونکہ پیسے ہوں گے تو ہی آپ کیمپین کر سکتے ہیں. باقی ایسا ہے یا پالیٹکس میں کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ بالکل اگین یہ بھی جو تاثر ہے یہ انہی حلقوں کی طرف سے آتا ہے جو اینٹی پالیٹکس ہوتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک گندی چیز ہے اور ہمیں سیاست میں جانا نہیں چاہیے. ایک اس سے پہلے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا ڈیموکریسی سے کیا تعلق ہے, آپ یہ بھی ضرور دیکھیے گا, میں آپ کو اس کا ایگزیکٹ وہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو اس میں تو ان کے آگے جن لوگوں نے عہدے لیے وہ اس لیے لیے کیونکہ ان کے تو چیئرپرسنز جو ہیں وہ اسیسنیٹ ہو گئے. سو جب میں یہ کہتی ہوں کہ سرٹنٹی ہونا, پولیٹیکل سرٹنٹی ہونا اور ڈیموکریسی کی کنٹینیوٹی ہونے سے اور لوگ آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب انسرٹنٹی ہوتی ہے, جب کیوس ہوتا ہے, آف کورس جب آپ کا ایک لیڈر اسیسنیٹ ہو جائے گا, پھر آپ کا دوسرا لیڈر اسیسنیٹ ہو جائے گا, تو بہت سارے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں پالیٹکس میں جن کا ارادہ بھی نہیں تھا, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی پارٹیز جو ہیں وہ ایک کرائسس میں ہیں. سو یہ ہمیں اس طرح کے سرکمسٹانسز کو ختم کرنا ہے. دیٹ از دا تھنگ. ہمیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے. جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے, میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو بھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آف کورس ہو سکتا ہے کچھ بیریئرز ٹو انٹری ہوں, ہم یہ نہیں کہتے, ہم کوئی بالکل روزی پکچر ایسی نہیں دکھاتے کہ بالکل ہی نہیں ہوں گے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا توڑ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ایسے لوگوں کو آ جانا چاہیے جو جمہوریت سے نفرت کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے اوپر, یا وہ ڈکٹیٹرز ہیں یا وہ ڈکٹیٹرز کی پیداوار ہیں. یہ اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل بہتر سیاست ہے. اچھا, آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ایک جو سیاستدان ہوتا ہے اس کی ہابیز کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی کیا ہابیز ہیں, کیا کرتی ہیں اپنے لیجر ٹائم میں, کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ لیجر ٹائم دیکھیں جیسے جیسے سیاست آپ کی لائف, ابھی تو کیونکہ سیاست میری لائف میں ابھی انٹر ہوئی ہے تو ابھی سے ہی مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ لیجر ٹائم نہیں ہوتا ایونچولی. سو لیجر ٹائم تو کٹ ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے ٹائم آگے جاتا ہے, بیکاز کام بڑھتا رہتا ہے. بٹ لیجر ٹائم میں آئی تھنک اسی طرح کی نارمل ہابیز ہوتی ہیں. ٹی وی ہوتا ہے, شوز ہوتے ہیں, فیملی فرینڈس کے ساتھ اس طرح سے, کبھی باہر کہیں چلے گئے, لائک اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لیجر ٹائم کے دوران بھی آپ کا دماغ یہی سوچ رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. اچھا, ابا کبھی ناراض نہیں ہوتے, گلا نہیں کرتے کہ جب سے ایور سنس یو ہیو جوائن پالیٹکس تم ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتی ہے, کچھ ایسے؟ بٹ آئی ایم ویری لکی کہ ان میں سے ایک کو تو میں دیکھتی رہتی ہوں پارٹی آفس میں بھی, تو یہ تو اچھی چیز ہے. بٹ ساتھ ہی ساتھ ڈیفینیٹلی وہ یہ کہتے ہیں, ان فیکٹ ایوری ون اراؤنڈ می ہیز اسٹارٹیڈ سیئنگ دیٹ, مائی فرینڈس ہیو اسٹارٹیڈ سیئنگ دیٹ. ہوتا ایگزیکٹلی وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس دن ایکچولی ایکٹیولی کوئی چیز نہ بھی ہو لیکن پیسیولی آپ پھر بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں بیک آف دا مائنڈ. اور خاص طور پہ جو اگر آپ کی انفارمیشن سے تعلق ہے آپ کی جاب کا, جس میں میڈیا اور سوشل میڈیا ہے, تو دیٹ از آف کورس اے فل ٹائم رسپانسبلٹی ہے وہ. تو وہ بھی کبھی کبھار تو کہتے ہیں, کبھی کبھار وہی جو پاکستانی پیرنٹس کا آئی تھنک ایک پیٹ فریز یہی ہوتا ہے کہ ہوٹل میں رہتے واپس آ گئے ہیں گیسٹ, تو وہی کہتے ہیں جی چلے ہمارے گھر میں گیسٹ رہتی ہیں واپس آ گئی. سانگ وغیرہ سنتی ہیں, موویز وغیرہ دیکھتی ہیں, کس قسم کے گانے, کس قسم کے فلمیں دیکھتی ہیں؟ میں بہت لوگ حیران ہوتے ہیں یہ سن کے, لیکن میں پرائمریلی تو میں بالی ووڈ فین ہوں بہت زیادہ. سو مجھے
بہت زیادہ مین اسٹریم موویز پسند ہیں بالی ووڈ کی بھی, اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں اس طرح کی بھی انٹرٹینمنٹ. ضروری آئی تھنک کہ ہر وقت ضروری نہیں ہوتا کہ انٹرٹینمنٹ بھی بہت سیریس ہو, تو میں نان سیریس والی جو اس طرح کی مین اسٹریم موویز ہیں ان کو بھی انجوائے کرتی ہوں. ریسنٹلی مولا جٹ بھی آئی ہے پاکستان کی, وہ دیکھی آپ نے؟ اسٹل آن مائی لسٹ, میں نے ابھی تک سے نہیں دیکھی. جلدی سے دیکھ لیں, اس سے پہلے وہ پکچر ہٹا دیں سنیما سے, کیونکہ اس نے گراس ٹھیک ٹھاک نہیں ایبسلیوٹلی, یہ تو سال ہی زبردست تھا پاکستانی آرٹسٹ کے لیے, فنومنل سال تھا. آپ دیکھیں علی سیٹھی سے لے کر حسن رحیم, پھر جوائے لینڈ, پھر مولا جٹ, مطلب ہمارے لوگوں نے کملی لائک ایوری تھنگ جو ہے وہ اٹ واز اے ونڈرفل ایئر. حسن رحیم کے بھی گانے سنتے ہیں, I'm also a big fan of him. جی میں بھی سنتی ہوں, اس کے بھی کانسرٹس آج کل ہو رہے ہیں. جی اینی ہاؤ, آپ فیمنسٹ بھی ہیں. جی, جب بھی عام آدمی کی بات کریں تو جب بھی فیمنسٹ ورڈ سامنے آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کوئی خطرناک چیز ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو کھا جائے گی. یہ فیمنسٹ کیا بلا چیز ہے؟ لوگوں کے دماغ میں ایسا کیوں خطرناک سیناریوز بن جاتے ہیں, ان کو ڈر کیوں لگنا شروع ہو جاتا ہے؟ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں. جیسے پاکستان میں جمہوریت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, مجھے لگتا ہے کہ دوسری وہ چیز جس کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے وہ یہ لفظ ہے فیمنزم. ایک سمپل سا کانسیپٹ ہے, دیکھیے اس کے لیے 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو پری ریکوزٹ ہیں جو آپ کو سمجھنی پڑیں گی. لوگ ذرا سینسٹیو ہو جاتے ہیں, پرسنلی لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ از اینٹی مین. نو اٹس ناٹ. دا تھنگ از یہ اینٹی وہ سسٹم ہے جس میں مردوں اور خواتین کو ان کی جو جنسی بنیاد پر ایکول اپرچونیٹیز یا ایکول کوالٹی آف لائف نہیں ملتی. سو میں جب یہ کہتی ہوں کہ میں فیمنسٹ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ایک پیٹریارکل سسٹم ہے جسے ہم پدر سری نظام کہتے ہیں, وہ ایک انفیئر نظام ہے. اس کے اندر اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مردوں کے اندر بھی طبقات ہیں, یعنی جو مردانگی کا بھی ایک کانسیپٹ ہے اس میں مردوں کے اوپر بھی بہت سارے انفیئر برڈنز ہیں. آج کل کی معیشت کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو سنگل فیملی ہاؤس ہولڈ چلا سکتی ہے؟ سو اس کا سمپل مسئلہ یہ ہے کہ برابری جو ہے وہ اس کے لیے, وہ حاصل کرنے کے لیے یا اس کی جو جد و جہد ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ اس وقت جو چیز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے جو اینٹی فیمنسٹ سوچ ہے پاکستان کے اندر, وہ ان کے 2-3 ہی ہوتے ہیں. یا ان کا یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, ان کو کوئی فیکٹ, کوئی یعنی دا فیکٹ کہ پاکستان دنیا کے 2nd لاسٹ نمبر پہ آتا ہے جینڈر پیرٹی انڈیکس میں. ہماری اپنے ریجن کے اندر, اپنے ریجن میں سب سے کم پارٹیسپیشن ہے خواتین کی معیشت میں. بنگلہ دیش ہمارے سے آگے, انڈیا ہمارے سے آگے. تو پہلے مسئلہ تو تسلیم کریں نا. سو آدھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسئلہ تو کوئی ہے ہی نہیں, ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے مسئلہ تسلیم کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے پہ اٹیک ہو رہا ہے. بہت سارے مرد حضرات کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں گے تو دیٹ مینس کہ یہ ہمارے پہ اٹیک ہو رہا ہے, ہم نے کیا. کسی ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے, آپ کی یا میری بات نہیں ہو رہی, ہمارے سے بہت بڑے ہیں یہ سسٹمز جن میں یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور ہم یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہم ان چیزوں کی وجہ سے کنڈیشن ہوتے ہیں. کچھ ایسے اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں مردوں کے بارے میں بھی اور خواتین کے بارے میں بھی. تو اس کے ہمیں اس سے تو اس کا صنفی برابری کا مطلب یہی ہے کہ ہر طرح کے جو انسانی حقوق, انسانیت ایکچولی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے عورت کے پاس بھی ہونی چاہیے اور مرد کے پاس بھی ہونی چاہیے. فیمنسٹ جو ہیں وہ واقعی مردوں سے نفرت کرتی ہیں. ایک عام یہ بات بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی فیمنسٹ ہوتی ہیں وہ ان کو مردوں سے بہت نفرت ہوتی ہے, دے جسٹ ڈیٹیسٹ مین. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ میں ابھی آپ کو یہی تو کہہ رہی تھی کہ یہی تو مسکنسیپشن ہے کہ وی آر ناٹ اینٹی مین, وی آر اینٹی پیٹریارکی. اگر کوئی مرد اس سسٹم کو پسند کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو ظاہری سی بات ہے اس مرد سے میرے اختلافات ہوں گے. نفرت از اے ویری اسٹرانگ ورڈ بٹ اختلافات ہوں گے. سو ڈپینڈ کرتا ہے. یہ وہی بات ہو گئی کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں کہ جہاں مختلف ریسز کے لوگ رہ رہے ہیں, تو اگر وہاں پر کوئی سیاہ فام شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اگر کوئی وائٹ جو وہاں پر سٹیزن ہے وہ ڈینائی کرتا ہے کہ نہیں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی, تو
تو یہ غلط بات ہے. اس کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ وہ پریویلیج طبقے سے تھا. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارے سیاہ فام لوگ یا سارے جو وائٹ سٹیزنز ہیں وہ سب ظالم ہوں گے. وہ ایک سسٹم کا حصہ ہیں اور آپ اس سسٹم سے نکل سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے الائز جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں, وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. پاکستان کے اندر جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو قانون سازی کا ایک پورا سلسلہ ہے خواتین کے حقوق کے لیے, اس میں خواتین اور مردوں دونوں نے مل کے کام کیا ہے. اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ویدر اٹس مرد اور عورت سب کو ایکول اپرچونیٹیز دی گئی ہیں, ان کو حقوق دیے گئے ہیں. پھر جو فیمنسٹ ہیں انہیں کیا اختلافات ہوتے ہیں مولویوں سے؟ آئی تھنک سمپل سی بات یہ ہوتی ہے کہ جو حقوق دیے گئے ہیں اسلام میں وہ ملنے چاہیے ہمیں. دا پرابلم از کہ وہ حقوق دیے نہیں جا رہے, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. سو اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک بہت ہی ریجڈ ورژن لے کر آتے ہیں سامنے. ہمارے اتنے ایشوز ہیں جیسے انہیریٹنس کا ایشو ہے, پھر اس کے بعد خواجہ سرا کمیونٹی کا ایک ایشو ہے, پھر اس کے بعد خواتین کا کام کرنا بالکل بھی کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ٹرو اسپرٹ میں ان چیزوں پہ بلیو کریں تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی گیپ ہے نا, کہ جو لوگ ہمیں یہ چیزیں بتا رہے ہیں یا جو لوگ ان چیزوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں مس لیڈ کر رہے ہیں. سو اس گیپ کو ہم اگر واقعی ہم اس اسپرٹ میں فلفل کر رہے ہوتے تو باقی ایسے مسلمان ممالک جہاں پر خواتین معیشت کا حصہ ہیں, ہم ان کی طرح مت روکتے اپنی خواتین کو کام کرنے سے, ہم مت روکتے ان کو پبلک لائف کا حصہ بننے سے. سو ہم نہیں فالو کر رہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم وہ چیزیں جو ہیں وہ تو ہمیں ملنی چاہیے. اچھا, الیکشن از اراؤنڈ دی کارنر, باتیں ہو رہی ہیں کہ جنرل الیکشن اس سال ہو جائیں گے. کوئی کہہ رہا ہے جون یا جولائی میں ہو جائے گا, کوئی کہہ رہا ہے سپتمبر اکتوبر میں ہو جائے گا 2023 میں. تو کیا تیاریاں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پنجاب والے کہ اس مرتبہ پنجاب میں جو الیکشن ہوں گے نا جنرل الیکشن, ان کو کیسے لڑنا ہے اور کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اس بارے سے؟ ویسے تو اوور آل تو پیپلز پارٹی کا آپ نے ایک کراچی میں تو دیکھ ہی لیا کہ تیاریاں اور کس طرح سے سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. سو جہاں جہاں آپ آہستہ آہستہ کام کرتے رہتے, ضروری نہیں کہ آپ نوائزیسٹ ہوں کہ میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا, لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ کو نظر آتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو بائی الیکشنز تھے اس میں ہمیں نظر آیا کہ اسی طرح جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے, جہاں جہاں کام ہو رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے. یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہے. اور پنجاب کے دیکھیں ساؤتھ پنجاب کے اندر تو ابھی ہمیں بہت بڑی وکٹری بھی ملی ہے ایک بائی الیکشن کے اندر. سو ساؤتھ پنجاب میں ہسٹوریکلی بھی بہت سارے پیپلز پارٹی کے پسند کرنے والے چاہنے والے بہت ووٹرز موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں سے بھی ہمیں بہت پلیزنٹ رزلٹس ملیں گے اس دفعہ. اور سینٹرل پنجاب کی جہاں تک بات ہے وہاں پر بھی لائک آئی سیڈ کہ جو مرکزی جو یہاں پہ لیڈرشپ ہے, جو مین جو لیڈرشپ ہے, انہوں نے دے آر ویری ایکٹیو رائٹ ناؤ. وہ میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکشنز ہو رہی ہیں, آن دا گراؤنڈ ورکرز کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں. جتنے بھی تنظیمی سارٹ آف جو ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے آف کورس جو قیادت ہے وہ یہاں پر کام کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ٹائم آئے گا تو اگین لوگوں کو پتہ لگے گا کہ بڑی جو جماعتیں ہیں ان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ باہر سے بھی پڑھی ہیں, ابراڈ سے بھی پڑھی ہیں, بعد میں پاکستان آئی ہیں, سیاست کا آپ نے آغاز کر دیا. کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو لگیں کہ یار اپارٹ فرام فریڈم ایکسپریشن کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پہ ہیں اور پاکستان میں بھی ہونی چاہیے کہ یار یہاں پہ اگر کاش میرے ملک میں ہوتی تو ہمارے ملک میں امن و امان ہوتا, بہت اچھا ہمارا ملک ہوتا. کون سی ایسی چیزیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکلی تو آف کورس سب سے امپورٹنٹ ڈیموکریسی ہے, اور ڈیموکریسی ان اسپرٹ اینڈ ان رول کہ اس طرح سے سسٹم کو نہیں رکنا چاہیے. اور
باہر کے جو لوگ ہیں جو سسٹم کا حصہ نہیں ہیں ان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے اس سسٹم کے اوپر. پولیٹیکل ہونا چاہیے نہیں مطلب ہاں ان کو یہ پولیٹیکل ہونا چاہیے, نیوٹرل ہونا چاہیے. سو سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ ایک اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم جس کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کے جو مرضی اختلافات ہیں ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ ان کو نہ آپس میں اس طرح کرنا چاہیے, اگلینس نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے. آف کورس دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور پھر وہی لنک کرتا ہے گڈ گورننس سے بھی. سٹیزن پارٹیسپیشن بہت امپورٹنٹ ہے, سٹیزنس کا ان سارے ایشوز کے بارے میں اویئر رہنا, ان کو ان سے انگیج کرنا. میں سمجھتی ہوں کہ لوگ یہاں پر بہت دفعہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں سسٹم سے بھی, ہر چیز سے, اور بہت دفعہ جسٹیفائڈ بھی ہے, لیکن سسٹم کے ساتھ انگیج کیے بغیر چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. دیکھیں وہ بھی سارے ممالک ایسے تھوڑی اوور نائٹ یہ چیزیں ہو گئیں پھر اس کے بعد آف کورس جو اسٹیٹ ہے وہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ جو جس طرح سے انفورس کرتی ہے رولز کو, رول آف لا جس طرح سے وہ وہاں پر وہ کرتی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اسی کے تھرو جو ہے وہ اسٹیبلٹی رہتی ہے اور اسی کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کو بھی, اور آہستہ آہستہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اب وہ لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں انگرین ہو گئی ہیں, تو پولیٹیکل اویئرنیس آ گئی ہے. آف کورس میچور ڈیموکریسیز ہیں وہ وہاں پر. باقی آف کورس آئی تھنک کریٹیوٹی, فریڈم, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا, ایک دوسرے سے بات کرنا, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور مختلف طرح کے لوگوں کا اکٹھے بیٹھنا, دس از آل دیٹ میکس اے ہیلدی. اور سوال کسی کا نہ رکنا, ریاستی تشدد نہ ہونا. ایجوکیشن سسٹم کے اندر دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے, اگر ہم اس کو اینالائز کریں تو اٹ از انبلیویبل کہ ہم لوگوں کو سوال کرنے پر بالکل بھی جو ہے وہ انکریج نہیں کرتے. اور بھی بہت ساری چیزیں. ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں سیوک ایجوکیشن, یعنی آپ کے ایز اے سٹیزن کیا رائٹس ہیں, آپ کا آئین کیا کہتا ہے, یہ ساری چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے ہمارے رائٹس ہیں, اور یہ اس لیے یہ پارٹیسپیشن امپورٹنٹ ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے. چاہے ہمیں کوئی کہے کہ یہ سسٹم گندا, سیاستدان گندے اور یہ وہ جو بھی, لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرا ووٹ امپورٹنٹ ہے. پیپل شوڈ نو دس. نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایوری سٹیزن مسٹ نو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, چاہے جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو وہ سپورٹ کریں, لیکن اپنے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. وائبرنٹ ایک سول, اسی لیے تو اسی طرح تو سول سوسائٹی بنتی ہے. اور پھر دیکھیں ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں ڈسٹارٹیڈ ہسٹریز نہیں پڑھانی چاہیے, اس میں ایسی ہسٹری نہیں پڑھانی چاہیے جس میں صرف آپ لوگوں کے بیچ میں کانفلکٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایسی بھی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے لوگ ڈفرینسز کے باوجود جو ہے ان کو یہ سمجھ آئے کہ سوال کرنا یا سوال پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اینٹی پاکستان ہو گئے یا اینٹی اسٹیٹ ہو گئے. دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگز. یو ہیو ٹو انکریج پیپل ٹو کویسچن ایوری تھنگ. اچھا یہ چیز نایاب جان میں یہ دیکھ رہا تھا پاکستان میں تو ایگزسٹ کرتی ہے ڈسٹورشن والی نا, ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا جانا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے نیبرز میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ایسے ہوتا ہے. انٹالرنس بہت زیادہ ہے. بنیادی طور پر ان سب کی جو روٹ کاز ہے آپ کو کیا نظر آئی, کیونکہ آپ کا ایکسپوجر باہر کا بھی ہے, باہر سے بھی پڑھ کے آئے. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر بہت ہم جو پروسیس ہے جس کے تھرو کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے, آف کورس کون اس کا حصہ ہے. پاکستان کے اندر جو ہمارا کریکولم ہے اس کے اندر میرے خیال میں تو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ بیسٹ ٹائم وہ تھا جس میں ڈکٹیٹرز تھے, اور ورسٹ ٹائم وہ تھا جس کے اندر سویلین گورنمنٹس تھیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بہت ہی, ہم جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تب جب میں لمس گئی تو تب میں نے یہ چیزیں تھوڑی پڑھنی سیکھی. تھوڑا سا فیملی کی وجہ سے بھی مجھے آئیڈیا تھا, بٹ وہاں پر ہم نے بہت ساری اس طرح کی چیزوں کے اوپر کویسچنس کرنا شروع کیے. دیر از اے لاٹ آف میں سمجھتی ہوں کہ ہسٹری کی ڈسٹورشن جو پاورفل طبقے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں ہسٹری کی ڈسٹورشن. وہاں پر آئی سپوز یہ ہے کہ کیونکہ جو کریکولم جس طرح سے ڈیزائن ہوتا ہے اس میں زیادہ آوازیں ہیں, اس کا ڈیزائن ہونے کا طریقہ بھی زیادہ انکلوسیو بھی ہوگا, زیادہ ڈیموکریٹک بھی ہوگا, اس میں مختلف
سوچ کے لوگ بھی ہوں گے, مختلف طبقوں کے لوگ بھی ہوں گے, مختلف مطلب آئیڈیالوجیز کے لوگ ہوں گے. ہمارے تو کریکولمز جو ہیں وہ ایک میں ٹویٹر اسپیس میں تھی جہاں مجھے کوئی یہ بتا رہا تھا کہ سم ویئر دیر از سم بک جو ڈکٹیٹرشپ کے فائدے بھی گنواتی ہے. اس قسم کی بک بھی آئی ہوئی ہے, ڈکٹیٹرشپ کے فائدے دیکھیں. جی, ڈکٹیٹرشپ کے فوائد بھی گنواتے ہیں ہمارے ہم بچوں کو. بٹ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی بک بھی آنی چاہیے کہ ڈیموکریسی کے فوائد بھی ہونے چاہیے. ڈیفینیٹلی, ڈیموکریسی کے فوائد آف کورس. اور یہ بتانا چاہیے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بہت ایک فریجائل سی چیز ہوتی ہے. اس کو جو توڑنا چاہے وہ پھر پروپیگنڈا کے تھرو اگر آپ یہ کہہ دو کہ جی یہ تو غلط ہے اور یہ سب لوگ یہ ہیں وہ ہیں, اور اس طرح سے آپ لوگوں کو اس سے مایوس کر دو, تو یہ ہم اور بھی بہت جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. سو اس کو مضبوط کرنے کی جو چیزیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تنقید نہیں کر سکتے, آپ تنقید کر سکتے ہیں, آپ پبلک فگرز پہ, پولیٹیشنز پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ ساری جو اچھائیاں تھیں وہ ایسے لوگ لے کر آئے جو ڈکٹیٹرز تھے یا غیر جمہوری تھے, اور ساری جو برائیاں تھیں وہ جمہوری سیاستدانوں کی وجہ سے آئیں. آئی تھنک دیٹس اے ویری ڈسٹارٹیڈ وے آف ہسٹری. اینی میسج ٹو دا یوتھ آف پاکستان؟ آئی تھنک مائی مین میسج وڈ بی کہ بالکل بھی کسی کو یہ مت کہنے دیں کہ اٹ از ناٹ ورتھ اٹ ٹو انگیج. اگر آپ کو کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے نا کہ سیاست سے فرق نہیں پڑتا, پالیٹکس سے فرق نہیں پڑتا, تو وہ آپ کو غلط کہہ رہا ہے. اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جو مسائل ہیں, سسٹم کے مسائل, ان کا حل یہ ہے کہ ہمیں کوئی بہت اتھارٹیرین کوئی ایسا شخص ہمارے اوپر آ جائے جو نہ کسی کی سنے نہ کچھ کرے, تو وہ بھی غلط ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ 21ویں صدی کے معاشرے میں ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہونا چاہیے, ہمارے پاس ہمارے آرٹسٹ کو, ہمارے یوتھ کو جو ہے ہم ان کی سوچ پہ بین لگا رہے ہیں, ہم کبھی ٹک ٹاک بین کر رہے ہیں, ہم کبھی کچھ بین کر رہے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. سو انگیج کریں. مایوسی ہوتی ہے, پولیٹکس ایسی چیز ہے جس میں بہت مایوسی ہوتی ہے, ینگ لوگ بھی مایوس ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی انگیج کرتے رہنا چاہیے. اور ایسے لوگ ڈھونڈیں, میں کسی کو آبویسلی اس طرح سے تو نہیں کہہ سکتی, لیکن ایسے لوگ ڈھونڈیں جو آپ کو لگتا ہے کہ فارورڈ لکنگ ہیں, جو پاکستان کو ایک 21ویں صدی کا معاشرہ اور 21ویں صدی کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں نا. ہم صرف یہاں پر بیٹھ کے لیکچرز نہیں دے رہے جو ہے وہ کہ مورل لیکچرز نہ دیں آپ کو, یہ بھی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کو بھی آزادی ہونی چاہیے سوچنے کی, اور یہ بھی بتائیں کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں یہ جو گھٹن والا جو ایک ہمارا ایک سلسلہ ہے اس کو ختم کرنا ہے, لوگوں کی سوچ کو براڈ کرنا ہے, پروگریسو تھنکنگ ہونی چاہیے, لبرل تھنکنگ ہونی چاہیے. میرے خیال میں تو اگر ہم نے 21ویں صدی کا معاشرہ بننا ہے تو یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, ہمیں ڈھونڈنے چاہیے. تھینک یو سو مچ میم نایاب فار گیونگ اس ٹائم, اور آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آیا. اور یوتھ سے بات کرنے کا, although کہ میں خود بھی یوتھ ہی, بات کرنے کا خاص طور پہ جن کا تعلق پالیٹکس سے ہو, بڑا مزہ آتا ہے. ان سے ان کے نئے نئے آئیڈیاز ہمیں سننے کو ملتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ویژن کیا ہے. اور وش یو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر انڈیورز. اور جیسے لوکل باڈی الیکشنز میں سندھ میں پیپلز پارٹی نے بہت اچھا پرفارم کیا, ہوپ فلی کہ پنجاب میں بھی اور ریسٹ آف دی پاکستان اسی طرح پرفارم کرے. تو میم نایاب جان کے ساتھ ہم نے بہت اچھی اچھی باتیں کی. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کیوں جوائن کی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیمنسٹ مردوں کے خلاف تھی. انہوں نے بتایا کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ایکول اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا اور برابری کے حقوق ہونے کو فیمنسٹ کہا جاتا ہے, اور یہ میرے خیال میں یہ جائز حق ہے سب کا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں 21ویں صدی کا معاشرہ بننا ہے, ہمیں ایک دوسرے ٹالریٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پولرائزیشن کی طرف جانا ہے یا الگ ہونا ہے. یہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی, اور میں خود اس چیز کا بہت اچھی طرح قائل ہو گیا ان سے بات کر کے. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. انٹل دین اللہ حافظ.